बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीटीवी के इस प्रोग्राम यानी कि मैं और आप में आपको खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान सैयद इमरान शफ़क़त हूँ और आज हमने जिन मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू करनी है वो है कि क्या सबको सियासत में यकसां मौके मिल रहे हैं और जो नए नए इत्तेहाद हो रहे हैं इन पर सियासी जमातों को एक दूसरे पर क्या एतराज़ात हो सकते हैं। और फ़र्रा गोगी साहिबा, जिनका नाम असल नाम फ़र्रा शहज़ादी है, उनके मुतल्लिक बहुत से इंकशाफात पर मबनी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही हैं कि उनके असासे जो हैं वो 2017 से 2020 के दरमियान अनजस्टिफाइडली बढ़े हैं। तो इस पर भी हमने गुफ्तगू करनी है, लेकिन उससे पहले हमने गुफ्तगू करनी है वज़ीर आज़म का दौरा ताशकंद और ECO कॉन्फ्रेंस में शिरकत। और इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब लाहौर स्टूडियो में फरवा वहीद साहिबा और सैयद फैसल शकील साहब। दोनों सहाफ़ी हैं, एक ज़रा कदरे नई नस्ल की नुमाइंदगी करती हैं और दूसरे जो हैं वो भी यंग आदमी हैं। शर्मिला फारूकी साहिबा और सायरा अफजल तारड़ साहिबा हमें ज्वाइन करेंगी। तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जो निगरान वज़ीर आज़म साहब हैं वो इस वक्त ताशकंद में मौजूद हैं। वहाँ पर उनकी मसरूफियत ये है कि उन्होंने आज ख़िताब किया है ECO के इजलास से और उन्होंने गज़ा में जो जारी बर्बरियत है उसकी शदीद मज़म्मत की है। गज़ा में जंग बंदी का उन्होंने फौरी मुतालबा किया है और जो ECO फोरम को एक बाकायदा तंजीम की शक्ल देना होगा इस पर उन्होंने ज़ोर दिया है। मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करना होगा, ये भी उनका कहना था। और जो अनवारुल हक काकड़ यानी कि जो हमारे निगरान वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने जो सरबराही कॉन्फ्रेंस है उसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी को अपने लिए एजाज़ करार दिया है। उन्होंने कहा है कि जी के जो तजारती सरगर्मियाँ हैं उन्हीं से तरक्की मुमकिन है और हमें आपस में तजारती राहदारी जो है उसको फ़रोग़ देना होगा, इस तरफ हमें काम करना पड़ेगा। और जो रीजन है इसमें मज़ीद सरहदी तजारती जो है वो सरगर्मियों को यूँ करें कि चैनलाइज़ करने की उन्होंने बात की। तो इस तरह के दीगर इशूज़ के ऊपर भी उन्होंने जो बाहमी तावन है पाकिस्तान का और जो अज़रबैजान का और दीगर ममालिक का, सेंट्रल एशिया का, उस पर उन्होंने बड़ी डिटेल गुफ्तगू की। हमारी आज की दूसरी खबर, ज़ाहिर है कि सियासत पाकिस्तान में अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया सियासत ने और ये सियासी जमातें एक दूसरे के ऊपर तरह तरह के इल्ज़ामात लगा रही हैं और कुछ चीज़ें तो बड़ी ऑब्वियस हैं। मिसाल के तौर के ऊपर कल नवाज शरीफ साहब जो हैं वो गवर्नर हाउस में एक मीटिंग कर रहे थे, एक सियासी एक इजलास था उनका। ये इजलास गवर्नर हाउस में होना, इसके क्या माने हैं, क्या कोई तासुर देने की कोशिश थी, इस पर हमने बात करनी है। अगर आप इजाज़त दें तो शर्मिला फारूकी साहिबा जो हैं, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस पर इतराज़ात उठाए हैं कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो एक तरह से का नहीं मिल रहा। तो एक तो वैसे भी हमारी सियासत में कुछ ना कुछ टर्मिनोलॉजीज आती रहती हैं। आजकल जो है ना लेवल प्लेइंग फील्ड, ये इसका बड़ा चर्चा है। तो शर्मिला फारूकी साहिबा, हमने आपके साथ एक तो पहले ये वाली बात करनी है, दूसरी जो गुफ्तगू करनी है वो नून लीग का इत्तेहाद। बेसिकली तो नून लीग की सियासत ही इस वक्त ज़ेर बहस है। तो मैं चाहता हूँ कि आप ज़रा इस पर रोशनी डालें कि जो गवर्नर हाउस में इजलास हुआ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, वो जो बाकी भी और आपकी भी सियासी जो जमात है जो एतराज़ कर रही है वो तो फिर बड़ा वैलिड नहीं बनता आपका एतराज़, बल्कि आपके एतराज़ात की तो तस्दीक हमें करनी चाहिए। जी शुक्रिया शफकत साहब, बहुत मेहरबानी इस बात की तस्दीक करने का। आप जैसे कई और जो समझदार पढ़े लिखे और बाशऊर सहाफ़ी हैं और जो बाकी दीगर भी हजरात हैं, और जनरली जो एक तासुर सामने आ रहा है वो यही है। सही। और अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं होते हैं तो फिर इन इलेक्शंस के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान आ जाएगा। कोई भी इनके जो रिजल्ट्स है उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेवल प्लेइंग फील्ड आपने शुरुआत ही अपने प्रोग्राम की इससे, इस बात से। तो लेवल प्लेइंग फील्ड यही होती है कि किसी को फेवर ना दिए जाए। हम ये निगरा सेटअप क्यों लाते हैं? हमारे आइन के अंदर ये निगरा सेटअप है, बाकी ममालिक में नहीं होता, जी। लेकिन हमारे यहाँ बिलखुसूस इसलिए होता है ताकि किसी एक जमात को फेवर ना किया जाए, दूसरी जमात को दबाया ना जाए। सही। सबको एक बराबर का, एक बराबरी सतह का एक मैदान मिले जहां पर वो अपनी बात भी कहें, अपना मैनिफेस्टो भी लेकर आए, जलसे जुलूस भी किए। लेकिन अगर किसी एक जमात को, एक शख्स को, एक पॉलिटिकल लीडर को इतना फेवर दिया जाएगा जो सबको नजर आ रहा है, जी। मतलब गवर्नर हाउस के अंदर इजलास करना,
یہاں تک کہ اگر آپ میاں صاحب کی واپسی کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ان کا جو ویلکم ہوا اسٹیٹ لاؤنج میں، تمام چیزیں، پھر اگلے دن پنجاب گورنمنٹ نے ان کی سزا معطل کری، تو یہ تو ایک بالخصوص یہ بتا رہا ہے کہ ہوا کا رخ کس طرف ہے۔ صحیح. اور اس میں لوگوں میں بڑی مایوسی ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر لوگ یہ سمجھ بیٹھے، جو کہ ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ الیکشن کا رزلٹ کیا ہونا ہے، تو پھر وہ کہیں گے جی الیکشن میں ووٹ ڈالنے کا فائدہ کیا، ہمارے ووٹ کا کیا فائدہ؟ تو خدا نخواستہ ووٹر ٹرن آؤٹ بھی کم ہو سکتا ہے، لوگ بائیکاٹ بھی کر سکتے ہیں، اور یہ تو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ پی ایم ایل این کا تھا، تو صحیح. یہ نعرہ کدھر گیا؟ تو جب تک یہ ووٹ کی عزت کی بات کرتے تھے ہم ان کے ساتھ تھے، we were with them۔ ہم بھی کہتے ہیں ووٹ کو عزت، تو ہم تو کہتے ہیں تاکہ لوگوں کو اپنا ووٹ ڈالنے دیں، اپنے حقیقی نمائندے چننے دیں، لیکن اگر آپ نے پہلے ہی چناؤ کر لیا ہے تو پھر الیکشنز کا اتنے 60 ارب پہ خرچ کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ اچھا فروا صاحب، میں آپ سے ذرا بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے ایک ڈیلیبریٹ ایک ایفرٹ ہو سکتی ہے کہ تاثر لوگوں کو یہ جائے کہ ادھر جو ہے نا وہ معاملات جو ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں، تو یہ کسی سیاسی جماعت کے لیے پازیٹیو بات ہے یا نیگیٹو بات ہے؟ دیکھیں بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ ہماری اس وقت جو کرنٹ سچویشن کی سیاست ہے نا عمران شفقت صاحب، اس میں نا بہت ساری چیزیں نیگیٹو ہو رہی ہیں جی. جیسے کہ شرمیلہ فاروقی صاحبہ نے فرمایا کہ جی 2018 کی سلیکشن اگر غلط تھی تو 2024 کی بھی غلط ہوگی۔ اب یہ تاثر جو ہے یہ تاثر آ گیا ہے، یہ تاثر مل رہا ہے لوگوں کو، پیپلز پارٹی کو مل رہا ہے اور لوگوں کو بھی مل رہا ہے۔ ایم کیو ایم نے ایسے ہی نہیں ہاتھ ملا لیا جا کے پہلے کہ جی ہماری باری پکی ہو جائے، کیونکہ ان کو یہ تاثر مل گیا ہے کہ ان کی گیم آن ہے۔ تو یہ جو تاثر ہے نا اس کو ختم کرنے کی بڑی ضرورت ہے، لیکن یہاں پر ایک چیز کو ڈسکس کرنا چاہیے، وہ ہے سیاسی جماعتوں کے اپنے کردار۔ صحیح. اگر آپ کسی کے پاس خود جائیں گے، مدد مانگیں گے، ان سے کہیں گے جی ہیلپ می آؤٹ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی بھی ایک جماعت کا زور تو ہے، پی ٹی آئی ٹھیک ہے تتر بتر ہو گئی ہے، بہت سارے لوگ یہاں وہاں چلے گئے ہیں، آئی پی پی نے اٹھا لیے ہیں، کچھ لے پالک کر لیے ہیں، کچھ ویسے ہی دستبردار ہو گئے ہیں، سیاست سے کر نہیں رہے ہیں، جو بچے کچے ہیں ان کا بھی زور ہے، کیونکہ زور تو ہے پنجاب میں پی ٹی آئی کا، اور سندھ میں بھی ہے، مانے یا کوئی نہ مانے، سر ہے گراؤنڈ ریالٹیز تو ہے۔ وہ شرمیلہ صاحب سے پوچھیں گی وہ کیا نہیں، لیکن اس کو آپ ٹیکل کیسے کرتے ہیں؟ دیکھیں شرمیلہ فاروقی صاحبہ کی جماعت کے یا ان کے اس وقت کے وزیر خارجہ جو ان کے چیئرمین ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب، ان کو ایک کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے پابندی لگنے نہیں دی تھی اس جماعت پہ۔ اب اس کے دو پہلو ہیں، پابندی لگنے نہیں دی کیونکہ ظاہر ہے کہ کل کو ہم بھی زد میں آ سکتے ہیں، کوئی بھی آ سکتا ہے، فرینڈلی سیٹر ہونا چاہیے نا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کچھ ڈرانے کے لیے بھی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ دکھانے کے لیے بھی ہوتی ہیں۔ دیکھیں نون لیگ کا اس وقت پنجاب میں سب سے بڑا چیلنج پی ٹی آئی کو ٹیکل کرنا ہے، نون لیگ اور سندھ میں پیپلز پارٹی کا جو سب سے بڑا، لیکن سندھ میں پیپلز پارٹی کو شاید پی ٹی آئی اتنا بڑا چیلنج نہیں ہے۔ ہاں اب دیکھیں نا جی ڈی اے، نون لیگ، جے یو آئی اگر یہ مل جاتی ہیں، لیکن آئی ڈونٹ تھنک سو کہ دے کین ڈیمیج پاکستان پیپلز پارٹی دیٹ مچ۔ ہاں کچھ سیٹس یہاں وہاں ہو سکتی ہیں۔ اب اگر تو یہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو گئے ہیں، جو کہ سانو پتہ ہے کہ ہماری پوری تاریخ میں ہم نے نہیں دیکھے ہی نہیں، ہم نے 88 کا اٹھا لے، 90 کا اٹھا لے، تو دیکھے ہی نہیں ہم نے اس طرح کے الیکشنز۔ اگر تو یہ ہو جاتے ہیں، اعتراض لگاتی ہیں، بالکل یہ باتیں ٹھیک ہیں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی بھی ان لوگوں میں شامل تھی اور ابھی تک کہتی کہ ماضی میں زیادتیاں ہوئی میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ، بالکل ہوئی ہیں۔ لیکن سر بات یہ کہ ان سے پوچھنے والی بات یہ ہے کہ اگر ان کو موقع ملے گا، کسی کو بھی ملے گا، میں کسی ایک کا نام نہیں لے رہی ہوں، کسی کو بھی ملے گا تو وہ کیا نہ بولے گا؟ کیا آپ میں اتنی ہمت ہے کہ آپ کو اگر کوئی کہے جی میں فکس کر دیتا ہوں یا کیا جا سکتا ہے، لیٹس ڈسکس، تو کیا آپ بولیں گے؟ نہیں۔ آپ کو تو اعتماد ہونا چاہیے کہ جو کام آپ نے سندھ میں کیا یا جو کام نون لیگ کہہ رہی ہم نے پنجاب میں کر دیا، ہم نے روشن پاکستان بنا دیا، آپ کو اعتماد ہونا چاہیے اس کام پر، چاہے وہ 2017 کا ہے یا پھر وہ 2008 کے بعد ہے۔ تو اپنے کام پہ اعتماد کی بجائے اگر آپ کہیں اور اعتماد کر رہے ہیں تو پھر آپ آفرز کو نہ نہیں بولتے ہیں، آپ کو نہ بولنی پڑے گی، there has to be a no۔ بالکل ٹھیک ہے فیصل شکیل صاحب، یہ ایک تاثر عام یہ ہے کہ جب آپ کی کچھ خاص حلقوں کے ساتھ جس طرح فروا کہہ رہی کہ نہ بول دیں، آپ کے پاس اپنے کارکردگی ہے دکھانے کی، مثال کے طور کے اوپر سندھ میں تو بے شمار کام ہیلتھ کے ایشوز پہ ہوا، یعنی لوگ وٹنس ہیں اس کے، براہ راست ہم بھی وٹنس ہیں، ہم نے خود جا کے دیکھا ہے۔ تو پیپلز پارٹی تو اس طرح سے نہیں کر رہی، لیکن ناقدین یہ کہتے ہیں کافی سارے کہ شاید پیپلز پارٹی کو اس طرف سے موقع نہیں ملا۔ اچھا دوسری ساتھ میں یہی بات ہے کہ اگر آپ نے واقعی کام کیا ہے، اگر آپ نے واقعی موٹر ویز بنائے ہیں، اگر آپ نے واقعی بجلی کے بحران پاکستان میں ختم کیے ہیں، تو پھر آپ اپنی کارکردگی کی بنیاد پہ جائیں، تاثر کیوں دے رہے ہیں لوگوں کو؟ تو یہ
جو ٹیڑھ پن ہے ہمارے جو سیاسی نظام کے اندر وہ آپ کو جاتا دکھائی دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا؟ بدقسمتی سے تاثر والی جو معاملات ہیں پاکستان میں وہ اپنی حیثیت یا اثر و رسوخ رکھتے ہیں، لیکن جب آپ تاثر کی بات کریں گے تو پاکستان کے اندر نواز شریف صاحب نے یہ خود ثابت کیا ہے کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بکتا ہے۔ ووٹ کو عزت دو، نواز شریف صاحب نکلے، جگہ جگہ گئے، لوگوں نے ان کو ویلکم کیا، اور انہوں نے وہاں پہ ایک بہت گجرانوالہ کی مشہور سپیچ تھی، اس کے بارے میں بہت زیادہ آج تک بات ہوتی ہے، اور آج تک لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ کدھر گئی وہ سپیچ۔ لیکن یہ گجرانوالے سے گورنر ہاؤس تک کا جو سفر ہے میں اس کے اوپر آتا ہوں۔ وہ سفر کے اندر نواز شریف صاحب نے کھویا بھی بہت کچھ، اور اس سفر کی وجہ سے آج وہ سفر جو ہے انگریزی والا بھی کر رہے ہیں، اور اس میں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے سر فہرست ہے ان کو یہ سفر کروانے میں۔ اگر آپ پنجاب اگر آپ پنجاب سے شروع ہو جائیں، شرمیلا صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں، بالکل بالکل سن رہی ہوں گی، پنجاب کی اگر آپ سیاست سے شروع ہو جائیں تو پنجاب کے جو عہدیدار ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ لاڈلا پلس ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ وزیر اعظم بن کے کیا کریں گے، اس طرح کا وزیر اعظم بن کے۔ اور نواز شریف صاحب بشمول پوری پی ایم ایل این، آپ یہ یقین مانیے کہ وہ اس کا جواب نہیں دے پا رہے ہیں، جتنا ایفیکٹولی پیپلز پارٹی اس وقت ان کے اوپر کرٹیسزم کر رہی ہے، اس کا جواب ہی کوئی نہیں ہے۔ اچھا نہیں، جواب یہ تو پرابلم نون لیگ کا ہے نا، نون لیگ کا پرابلم، میں تاثر کی بات کر رہا ہوں کہ جو اگر آپ ایک تاثر کی یہ بات کر رہے ہیں کہ جی یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم جو ہیں اس دفعہ وہ وفاق کے اندر حکومت بنانے جا رہے ہیں، دیکھیں ہماری آنیاں اور ہماری جانیاں لہریں بہریں دیکھیں، تو دوسری طرف تو ہوگی نا پھر تنقید، لیکن وہ بہت خوفناک تنقید ہے۔ میں نے آپ کو کہا کہ اینٹی اچھا اسٹیبلشمنٹ نہیں، آپ اپنے ایک سیاسی حریف سے، آپ سے مراد یہ ہے کہ نون لیگ یا آپ بھی جو بات کر رہے ہیں وہ کیا توقع کریں گے کہ وہ آپ کو ایک پھل موتیے دا مار کے جگہ سنی یہ کریں گے؟ نہیں، دس از ناٹ دا پوائنٹ، دا پوائنٹ بینگ کہ مسلم لیگ نون جو ہے اس کا جواب نہیں دے پا رہے، ہے ہی نہیں جواب، جواب ان کا ہے، جواب بنتا ہی نہیں ہے ان کا۔ اچھا، اور اس لیے جو ان کو بار بار آصف علی زرداری سے لے کے ڈاؤن ٹو دا ڈسٹرکٹ لیول جو ان کے ساتھ پیپلز پارٹی کر رہی ہے، وہ ان کے لیے کوئی بہت اچھی بات نہیں ہے۔ آج آپ یہاں پہ بیٹھ کے ان کے حوالے سے یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ ان کے پاس جواب نہیں ہے، عدالت میں وہ جواب نہیں دے یہاں پہ سکتے۔ ہے نہیں، مجھے ڈیول ایڈوکیسی کرنی چاہیے، آگے چل کے دیکھیں گے، لیکن وہ میں کردار ادا کر رہا ہوں، آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ ایک شرمیلا فاروقی صاحبہ سے جو پوچھنے والی بات ہے کہ شرمیلا صاحبہ، یہ کہا جا رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، یہ ایک عام تاثر ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ تو اندازہ ہے کہ اس کے لیے شاید اتنی گنجائش نہیں ہے وفاق میں وہ شاید حکومت نہیں بنا سکتی، پاکستان تحریک انصاف اس کی اس طرح سے حریف نہیں ہے جس طرح سے پاکستان مسلم لیگ نون ہے، تو اس لیے زیادہ ٹف ٹائم دیا جائے پی ٹی آئی کے ساتھ ہونے والے برتاؤ کو جواز بنا کے، وہ لیول کیا کہتے ہیں جی، لیول پلینگ فیلڈ سے لے کے دیگر معاملات تک کہ لوگوں کو منتخب نمائندے چننے کا حق اس طرح سے ملنا چاہیے، جو کہ ٹھیک باتیں ہیں، لیکن یہ ساری باتیں اس لیے ہو رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ان کے لیے کوئی چیلنج نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، اس بات میں کوئی صداقت ہے؟ دیکھیے شفقت صاحب، بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جب بات کرتی نا لیول پلینگ فیلڈ کی، تو وہ صرف اپنی بات نہیں کر رہی ہے۔ صحیح، اگر پی ٹی آئی کو بھی لیول پلینگ فیلڈ نہ ملی اور ان کی جماعت کے نمائندے الیکشن میں نہ جا سکے، یا جو بھی کچھ ایڈورس سینیریو بھی لے لیں، بین ہو جاتی ہے پارٹی، ڈسکوالیفائی ہو جاتی ہے، تو الیکشنز کو کریڈیبلٹی نہیں ملے گی۔ ایون اگر پیپلز پارٹی جیت گئی، پیپلز پارٹی اس تاثر کے ساتھ حکومت نہیں بنانا چاہتی۔ اچھا، یہ تاثر بھی غلط ہے، اور یہ آپ کا کہنا بھی، میں اس پہ بالکل بھی اتفاق نہیں کروں گی، اس سے اختلاف کروں گی کہ آپ نے کہا کہ جی ہم اس سوچ کے ساتھ ہیں کہ ہم الیکشن میں جا رہے ہیں کہ ہمیں وفاق کے اندر زیادہ اپوزیشن نہیں ملے گی۔ نہیں، ہم اس سوچ کے ساتھ الیکشن میں جا رہے ہیں کہ اگلا وزیر اعظم بلاول بھٹو زرداری ہوں گے۔ اگر اس ملک میں فری اینڈ فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشنز ہو جائیں اور تمام جماعتوں کو بشمول پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی ان کو لیول پلینگ فیلڈ مل جائے تو پیپلز پارٹی جیت سکتی ہے، کیونکہ عوام جانتی ہے۔ ابھی آپ نے آئی ایم ویری تھینکفل ٹو یو عمران صاحب کہ آپ نے ایٹ لیسٹ اس بات کو سراہا، سمجھا۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ پیپلز پارٹی نے سندھ میں بہت اچھا صحت کے حوالے سے بہت اچھا کام کیا ہے، تو لوگ ہمیں کہتے ہیں کدھر، ہم یہ کہتے ہیں جی بلوچستان
पंजाब से दीगर सूबों से लोग यहाँ पर आते हैं इलाज कराएं, यहाँ फ्री इलाज, यहाँ कोई हेल्थ कार्ड नहीं है, यहाँ फ्री है, जी नीचे से लेके ऊपर तक फ्री है। जी सो ये हमने काम किया है ना। अच्छा, जो आपने कहा कि चैलेंज नहीं है पीटीआई हमारे लिए, बिल्कुल चैलेंज है जी हमारे लिए। पीटीआई कराची के बल्दियाती इंतखाबात में भी चैलेंज था, ओके उस चैलेंज को हमने लिया। एमक्यूएम तो खैर बाइकआउट कर दिया, और हम चाहते थे, हमने एमक्यूएम को बड़ा कोशिश की कि हम उनको कायल करें इलेक्शन लड़ने, क्योंकि जितने लोग उनके साथ आता है ना। अब लेकिन आज एमक्यूएम बैठ के कहती कि जी हम अगर बल्दियाती इंतखाबात में होते तो पीपल्स पार्टी ने जीती, तो हम ये नहीं सुनना चाहते। हम कहते हैं आओ मैदान में मुकाबला करो, फिर देखो कौन जीतता है। सही सो हम जाते हैं अपना मैनिफेस्टो लेके, हम जाते हैं अपनी कारकर्दगी लेके, हम जाते हैं अवाम खिदमत का वो जज्बा लेके जो हमेशा से रहा है, और हमेशा से एक लोगों में और पीपल्स पार्टी में जो रोमांस रहा है ना शुरू से। अभी आप देखें सिंध के अंदर जो सैलाब जदगान के हवाले से 21 लाख घर बनाए जा रहे हैं, ये बेड़ा किसी और सूबे ने नहीं उठाया, और ये पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा तामीराती प्रोग्राम है। ये बहुत बड़ा काम है जिसको शर्मिला साहबा, लोग मैं नहीं सराहते। आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा, एक ब्रेक लेनी है, आप ही के पास वापस आएंगे और आपसे ज़रा थोड़ा सा एक तलख सवाल है, वो भी मैं जिसारत करूंगा कि आपसे वो सवाल किया जाए। एक छोटी सी ब्रेक, वापस आप ही की तरफ आते हैं। पैंथर टायर्स लेवल ही हो रहा है। शौक तेरा अगर न हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा कयाम भी हिजाब, मेरा सुजूद भी हिजाब। Panther King 56 and King 56 Plus. It's all about the grip. वापस आने का शुक्रिया। शर्मिला फारूकी साहिबा से बात हो रही थी। शर्मिला फारूकी साहिबा, अगर आईपीपी मार्ज़ वजूद में ना आती तो क्या आपका मुतालबा तब भी होता कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलना चाहिए? क्योंकि लोग जो है नाकदीन वो पीपल्स पार्टी के, वो कहते हैं कि आईपीपी बेसिकली कायम ही इसलिए हुई है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रास्ता रोका जाए, क्योंकि इन लोगों ने नेचुरली जो ये अलाई होते या ये लोग सारे के सारे जाते, इनकी चॉइस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होती, खुसूसन जो जनूबी पंजाब है इससे ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं। तो आपकी जो एकदम से जो आपकी बयानात में शिद्दत आई, आपकी पॉलिसी में शिद्दत आई, वो इस वजह से आई कि आपको लगा कि आपसे एक मौका छीन लिया गया। देखिए, ये जो जमात है ना आईपीपी, इसमें वो लोग गए हैं जो या आप इलेक्टेबल्स कह लें, या जिनके पास वसाइल हैं, या जो शायद सीटें निकाल सके। आई डोंट नो कितनी सीटें निकालें, बट यस बेसिकली तो पहला काम तो ये था कि पीटीआई को दे वांटेड टू कट पीटीआई टू द साइज। अब मैं ये बात कहूंगी तो शायद कुछ लोगों को बुरी भी लगे कि पीटीआई, आज की जो पीटीआई है वो वही लेवल है जो 2018 से पहले था, 2013 में। ये लोग भी तो इधर उधर से आए थे ना पीटीआई के अंदर, ये कोई इनके जद्दी पुश्ती के तो इनके वो फाउंडिंग मेंबर्स तो नहीं थे जी, ऐसे ही है। हाँ, और कुछ थे जो चले गए। अब देखिए बात ये है, पेट्रियट्स भी बना था एक जमाने में, आपको याद होगा पीपल्स पार्टी पेट्रियट्स, बिल्कुल 22-24 लोग निकल गए थे। ये टूट फूट तो हमेशा से पाकिस्तान की सियासत में रही है जी। ये अनफॉर्चुनेटली चीज रही है कि अगर किसी जमात को यू वांट टू कट देम टू देयर साइज, सो वो एक ऑफशूट निकालो, ये फॉरवर्ड ब्लॉक, जिसे बड़ा मशहूर वर्ड है फॉरवर्ड ब्लॉक। सही। सो ये वो फॉरवर्ड ब्लॉक है। अच्छा, अब ये जितनी भी सीटें जीतेगा, जो जमात ज्यादा सीटें लेके आएगी, ये उसके साथ जाके मिल जाएंगे और कोalition गवर्नमेंट बना लेंगे, चाहे वो कोई भी जमात हो। ठीक है, अभी हम इस पे नहीं तबसरा करते कि जी पीएमएलएन होगा या पीपल्स पार्टी होगी, जो भी होगा। लेकिन यस, ये भी एक हकीकत है, इसमें से कुछ लोग पीपल्स पार्टी में आना चाह रहे थे, जिनकी वजह से अब ये आईपीपी में चले गए।
بلوچستان کے کچھ الیکٹیبلز پیپلز پارٹی میں آنا چاہ رہے تھے، ان کو روکا گیا، ان کو کہا گیا پی ایم ایل این میں جائیں۔ اب بات یہ ہے کہ دیکھیں اللہ کرے کہ اس ملک کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں۔ جو بات کی ہے شرمیلہ فاروقی صاحبہ نے کہ انتخابات کو کون مانے گا، نتائج کو کون مانے گا جب اس طرح کے چل رہے ہوں گے، تو بات میں تو دم ہے، پھر کیا مطلب وہی پاؤں وہی خارے وغیرہ ہوں گے، وہی رات ہوں گے۔ دیکھیں بڑی اچھی بات ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ یاد آ گئی ہے، صحیح، ٹھیک ہے۔ دیکھیں ہر بندے کی، ہر جماعت کی اپنی اپنی لیول پلینگ فیلڈ مانگنے کا بھی طریقہ اور اپنی اپنی لیول پلینگ فیلڈ بھی۔ صحیح، یہ نہیں ہوگا تو ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، یہ ہوگا تو لیول پلینگ فیلڈ مل رہی ہے۔ اب نون لیگ والوں سے جا کے پوچھیں، ان کو تو لیول پلینگ فیلڈ نظر بھی آ رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہم دے رہے ہیں، جتنی مل رہی ہے خوش ہو جائے، الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہو گئی، یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے۔ پیپلز پارٹی کہے گی نہیں جی سندھ میں ترقیاتی کام روک لیے، سندھ میں بیوروکریسی پہ اکھاڑ پچھاڑ کیا جا رہا ہے، ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، پنجاب میں تو کام ہو رہے ہیں۔ پوائنٹ یہ ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ مانگنے سے پہلے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ میں یہ ساری جماعتوں کے لیے کہہ رہی ہوں ود ڈیو ریسپیکٹ، آپ کو تب بھی لیول پلینگ فیلڈ مانگنی چاہیے تھی جب نگران وفاقی حکومت بن رہی تھی۔ آج آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ نون لیگ کی بی پارٹی ہے، لیکن آپ نے بڑی ٹائمنگ سوچ کے دیکھ کے بھانپ کے کی، صحیح، آپ نے اب اس کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا۔ پوائنٹ سکورنگ نون لیگ، میں نہیں کہہ رہی، نون لیگ کہہ رہی ہے پوائنٹ سکورنگ کر رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی، ان کو سارا کچھ پتا تھا، یہ اب وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں ہم کے ڈرامے بازیاں ہوندی پئی ہیں، اچھا، تو وہ یہ میں نہیں کہہ رہی، نون لیگ کہہ رہی پیپلز پارٹی کے لیے۔ البتہ کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ لیول پلینگ فیلڈ والا، دیکھیں اگین لیول پلینگ فیلڈ ہر جماعت کی اپنی ہے۔ دیکھیں ملک کا صدر اگر کہے، نہیں سر میں اسی طرف آ رہی ہوں، تو ملک کے صدر جب دیکھیں ملک کے صدر صاحب نے اگر وزیر اعظم صاحب کو کہہ دیا ہے کہ پی ٹی آئی والوں کو تھوڑا سا آپ مارجن دے دیں کر لیں تو دے دینا سر۔ فیصل شکیل صاحب انہوں نے، ان کو میرا خیال ہے کہ جو پیپلز پارٹی کا مطالبہ ہے کہ ان کو بھی نہیں مل رہی لیول پلینگ فیلڈ، تو لیکن صدر صاحب نے ان کا ذکر نہیں کیا۔ دیکھیے میں تھوڑا سا بات کرنا چاہوں گا کہ یہ جو آپ بات کرتے ہیں نا جی لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے، اور جب ریزلٹس آئیں گے الیکشنز کے تو پھر کیا ہوگا، اگر وزیر اعظم بن گئے نواز شریف صاحب تو پھر کون مانے گا۔ 2018 کے الیکشنز کے اوپر میں آپ کو لیے چلتا ہوں، 4 سیٹوں کا شور تھا اور پورا ملک مفلوج ہو گیا تھا، اور شاہ جی منو گل تے کر لیندے ہو نا تسی تے دریا بند کر دیندے ہو، کرو پلیز۔ گزارش یہ ہے کہ ہم لوگ ٹرانسمیشنز کر رہے تھے، پیپلز پارٹی میرا خیال ہے پہلی جماعت تھی جو باقاعدہ طور پر 2018 کے الیکشن کے ریزلٹ جب آنے شروع ہوئے اس کی رات کو جو پریس کانفرنس جنہوں نے کی، میرا خیال ہے شہری رحمان صاحبہ اور دیگر جو لوگ تھے، انہوں نے کہا جی کہ یہ بہت بڑی دھاندلی ہو گئی ہے 2018 کے الیکشنز کے، ہمارے جو پولنگ ایجنٹس ہیں ان کو ریزلٹس نہیں دیے جا رہے ہیں، صحیح، بند کر دیے گئے ہیں پولنگ سٹیشنز، ہمیں پتہ نہیں اندر کیا ہو رہا ہے، تو ہم یہ الیکشن کے ریزلٹ نہیں مانیں گے۔ دین فالوڈ بائی پی ایم ایل این، انہوں نے بھی یہی پریس کانفرنس کی۔ اچھا وہ تو ہمیں تو انہوں نے گھر بھیج دیا کہ بند کریں ٹرانسمیشن، تو باقی کام بنتا تھا پولیٹیکل پارٹیز کا کہ 2018 کے اندر جو ویڈیوز آئیں، جو ان لوگوں نے دیکھا، جو ان کے پولیٹیکل ایجنٹس نے ان کو رپورٹ کیا، اس کے مطابق پھر یہ کہتے کہ جی ہم نہیں مانتے۔ اچھا وہ ویڈیوز چلی بھی نہیں تھی، وہ ویڈیوز ہم نے تو دیکھی ہے نا، نہیں ہم نے دیکھی تھی، جسارت نہیں کی چلانے کی، کسی نے جسارت نہیں کی، وہ ایک علیحدہ بات۔ لیکن سیاسی پارٹیوں کی تو یہ مجبوری نہیں تھی نا، وہ آتے احتجاج کرتے بتاتے کہ جی نہیں بننے دیں گے ہم اس قسم کی حکومت، لیکن جو ذمہ دار پولیٹیکل پارٹیاں ہیں وہ ملک کو مفلوج وہ نہیں کرتی، وہ ساری پارٹیاں دھرنا نہیں دیتی۔ پولیٹیکل پارٹیز کی ذمہ داری پاکستان کے اندر ڈیموکریٹک پروسیس کی انشورنس، میرا خیال ہے کہ ان کو پہلے آپس میں بیٹھ جانا چاہیے، بالکل آپس میں پہلے بیٹھنا چاہیے، ایک پری پول میٹنگ ہونی چاہیے۔ جب آپ نے بدترین الیکشنز کے اوپر اس کو ایکسپٹ کر کے حکومتوں کے حصے لے لیے، کوئی سندھ میں بیٹھ گیا، کوئی بلوچستان میں بیٹھ گیا، کوئی پنجاب میں بیٹھ گیا، تو پھر اب آپ کس طرح یہ بات کر رہے ہیں کہ جی یہ بڑا غلط تاثر ہے؟ یہ الیکشن ایئرنگ کا پروسیس ہے، صحیح، اس کو آپ الیکشن تک ہی محدود رکھیے۔ لیکن سر دیکھیں کہ یہ بزنس ایز یوزول نہیں ہے، جس طرح کے پاکستان کے حالات ہو چکے ہیں، بزنس ایز یوزول نہیں تھا تو مساق جمہوریت ہوا تھا نا۔ نہیں تو ابھی یہ محترمہ فرما رہی تھیں کہ نگران حکومت سے آپ چلے جائیں اور ملک کے اندر جس قسم کی پالیٹکس ہوئی ہے جو ہم نے دیکھی ہے، سٹارٹنگ فرام پی ٹی آئی کی حکومت کی جانے کے بعد جو معاملات ہم نے دیکھے ہیں وہ بھی تو تاریخ کا حصہ ہے نا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیوں کو نا ایک کوڈ آف کنڈکٹ جس طرح مساق جمہوریت کے لیے انہوں نے کچھ کیا تھا نا، الیکشنوں کا بھی کچھ کر لیں۔ اگر پاکستان مسلم لیگ نون ایم کیو ایم کے ساتھ اتحاد کرتی ہے تو اس پر بھی آپ کو شکوہ ہے؟
नहीं कोई शिकवा नहीं, नहीं। खत्म हो अभी गया। आपकी जो मोतबर गेस्ट हैं फरवा साहिबा, जी जी बड़ी अच्छी बात करती हैं। उन्होंने कहा तो सही, उनको पता चल गया हवा का रुख किस तरफ जा रहा है। तो ये एमक्यूएम का पुराना एक शेवा रहा है, यू नो, दे हैव बीन इन पावर फॉर द लास्ट 20 years। सही। 10 साल मुशर्रफ से शुरू हुए वो, और उसके बाद सब्सिक्वेंट जितनी हुकूमतें आई, जहां जहां उनको नजर आया कि ये हुकूमत बनाने जा रहे हैं, वहां वो जाके मिल जाते हैं और उनको ले भी लिया जाता है। बिकॉज उनके वो जो पहले तो खैर 20-25 इनके वोट्स थे, वो बाय वोट्स आई मीन इनके मेंबर्स थे, फिर वो रिड्यूस हो गया 5-6 रह गए, लेकिन वो 5-6 भी बड़े इंपॉर्टेंट है। एक छोटी सी ब्रेक ले लें, फिर वापस आते हैं, एक छोटा सा वक्फा जी। Panther tides, level ही निगाहे इश्को मस्ती में वही अव्वल, वही आखिर, वही कुरान, वही फुरकान, वही यासीन, वही त्वाहा। वापस आने का शुक्रिया। और अब हमने जिस स्टोरी पे काम करना है वो आज की ब्रेकिंग खबर थी। मैंने ज़रा उसको पहले हिस्से में नहीं रखा, तो उसके ऊपर बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हो चुकी हैं। ख़तरनाक खबर, और एकदम से आई है खबर। तो जब वो अभी गिरफ्तार नहीं हुए थे तो ये सब कुछ गड़बड़ होने से पहले पाकिस्तान से बाहर चली गई थी। और इनके और जो चेयरमैन पीटीआई हैं, और उनको बहुत ज़्यादा जो थे वो, जिसको पंजाबी में कहते हैं टीटने वाट चढ़ते थे, जब जिक्र किया जाता था फरा बीबी साहिबा का, फरा गोगी साहिबा का, तो उनके मुतालिक जो है वो ख़बरें चल रही हैं। वो एकदम से फिर लाइमलाइट के ऊपर आई हैं। अदरवाइज़ लोग उनको भूल चुके थे, पहले बड़ा चर्चा था। तो हमें वैसे सायरा अफजल तारड़ साहिबा ने भी ज्वाइन किया है, मैं उनको वेलकम कहता हूँ, और उनकी तरफ भी जाते हैं। तो अभी जो है वो ख़बरें ये हैं कि मैं कुछ पढ़ के आपको सुनाता हूँ कि ये जो फरा शहजादी इनका नाम है, उर्फ फरा गोगी कहते हैं उनको, और हम इनका जो सही नाम है वही लेंगे, कि इनके ज़ाहरी और गैर ज़ाहरी असासों में 2017 से 2020 तक 4,520 मिलियन रुपए का हैरत अंगेज़ इजाफा हुआ, और उन्होंने 2020 में 950 मिलियन रुपए के असासों को ख़ुद तस्लीम किया था, जबकि इसके अलावा उनके गैर ज़ाहरी मगर मलकियती असासे 3,825 मिलियन रुपए हैं। सिर्फ 3 सालों में ज़ाहरी असासों में 420% इजाफा, जबकि गैर ज़ाहरी असासों में 15,300% इजाफा हुआ। और वो कहते हैं कि जी के जो उनके ससुराली रिश्तेदार हैं, उनके जो शौहर हैं एहसन जमील गुज्जर साहब, और बाकी रिश्तेदार, उनके असासों में एक अलहदा से इजाफा हुआ। वो अलहदा से है इनकी जो है SECP के रिकॉर्ड के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई की ये ऑलमोस्ट फ्रंट वुमेन ही इनको कहा जाता है, फ्रंट पर्सन कह दें, फ्रंट पर्सन कह दें, वो जेंडर न्यूट्रल। हाँ, तो वो उनके असासे जो हैं उसमें जो रजिस्टर्ड हैं, गौसिया बिल्डर्स, अलब्राक हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड, अलब्राक फूड्स, अल मोइज़ डेयरी, अलमीज़ प्रॉपर्टीज़, दयान प्रॉपर्टीज़, डॉक्टर्स क्लिनिकल केयर प्राइवेट लिमिटेड, सीनाटूर या हॉस्पिटल, पता नहीं क्या क्या इस तरह के हैं। फिर इस तरह नेशनल क्राइम एजेंसी यूके ने 2019 को एक मशहूर प्रॉपर्टी टाइकून से आउट ऑफ कोर्ट मायदे के तहत, वही जो है मलिक रियासा वाला जो केस है, अलकादर ट्रस्ट वाला, हाँ जी वो वाला है,
تو اس میں تھوڑا سا وضاحت کر دیں ان کے رول کے حوالے سے. ان کا رول میڈیٹر کا ہی تھا نا, وہ تو ہم نے ٹیلی فون کالیں وغیرہ بھی سنی ہوئی ہیں, مطلب وہ جو پیسہ لیکن آتا اور جاتا تھا نا وہ انہی کے ذریعے آتا جاتا تھا. اور پھر وہ جو ملک ریاض صاحب کی جو بیٹی تھی وہ انہی کا بھی ذکر کر رہی ہے, انہی کے ساتھ وہ ڈیل کر رہی وہ تھی. آپ یاد ہے وہ ہیرے والا بھی ایک ہیرے والا 24 کیرٹ کا, 5 کیرٹ. اچھا یہ سائرہ افضل طارق صاحبہ کی طرف چلتے ہیں آپ کی اجازت سے. سائرہ صاحبہ, یہ جو پی ٹی آئی کی آپ کہہ لیں, خیر اس طرح سے تو رکن نہیں ہے, لیکن وزیر اعظم ہاؤس میں ان کو ڈکلیئر کیا گیا تھا کہ یہ فیملی ممبر ہے, دونوں ممبران. تو ایک ایسے وقت میں پریس کانفرنس, یا اس پریس کانفرنس تو نہیں کہنا چاہیے, بریکنگ نیوز کا آنا, وہ پاکستان مسلم لیگ نون کو اس سے کوئی سیاسی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ بہت شکریہ جی. بات یہ ہے کہ ہمیشہ سے میں تو ایک ہی بات کہتی ہوں کہ جب بھی کوئی ماننے والے, میں ووٹر سپورٹر نہیں کہوں گی, ماننے والے جو ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں نا کہ یہ ایماندار بنتا ہے. صحیح. تو آپ یہ فرق ہوگی ایک نہیں, ایسی کئی مثالیں ہیں. صحیح. اب یہ جو باتیں ہیں جو نکلی ہیں اور ان کو کوئی ڈینائی بھی نہیں کر رہا, ٹھیک ہے, کہیں سے بھی کہیں کوئی ان کی تردید نہیں کر رہے, وہ کسی کیس کا سامنا نہیں کر رہے. وہ آتے ہیں اور ایک آدھی دفعہ ان کے جو حامد محترم ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جی ایسی کوئی بات نہیں, یہ جھوٹی بات ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ باتیں اب کی نہیں ہو رہی عمران صاحب. میں آپ کو گارنٹی سے آف دا ریکارڈ ان بندوں کے نام بتاؤں گی جن کو پیسے دے کے ڈی سی اور کمشنر لگایا جاتا تھا, اور وہ پیسے فرق گوگی لیتی تھی. تو آپ سر عام ہی بتا دیں اس میں تو یہ جو باتیں, یہ اس لیے یہ بڑی بڑی جو جس پیمانے پہ جی یہ کرپشن ہوئی اور جس لیول پہ ہوئی, مطلب چھوٹے سے لے کے بڑے سے بڑے تک. آپ وہ آڈیو بھی بشرا بی بی کی سنی جس میں انہوں نے وہ جو سٹاف آفیسر تھا اس کو ڈانٹا کہ تم نے کیوں ان کی لسٹ منگائی ہے اور تم نے کیوں ان کی تصویریں کھینچی ہیں. انعام شاہ. تو یہ دونوں خواتین, اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو اس کا پتہ نہیں تھا؟ صحیح, بالکل ٹھیک, پتہ ہو. جنرل آصم منیر کے وہ کہاں سے ریڈی ہوئے جب انہوں نے کہا کہ یہ چونکہ بچے کو نہیں, ہر بندے پہ یہ خیال تھا عمران خان کا جو وہ پوسٹ کرتے تھے, اب اس کو گجرات کے متعلق بتایا گیا, ان کو بشرا کے متعلق بتایا گیا, ان کو لوگوں کے متعلق بتایا گیا, تو وہ چپ کیوں ہوئے؟ صحیح. جو ان کے نالج میں تھا, اور میں بی آئی ایم رانگ. مجھے تو میں جو بشیر میمن صاحب جب تھے, جو ان کے بھی انکشافات ہیں, یہ بات یہاں تک یہ پیسے لندن تک جاتے تھے. جی. تو مقصد یہ ہے کہ ظاہر ہے مسلم لیگ نون کو تو جو فائدہ اللہ کی مہربانی سے پہنچنا تھا, میں آپ کو بتاؤں کہ لانے والوں سے لے کر ایک نچلے تک جو ہے نا ذی شعور پاکستانی اس کو سمجھ آ گئی ہے کو لا کے جو غلطی ہوئی. اور ہمارا تو دیکھیں کوئی اس میں ہمیں کیا بوسٹ مل رہا ہے, اور اللہ کی مہربانی سے میاں صاحب کا جلسہ آپ کے سامنے ہے, پاکستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں. فرق ہوگی تو اس وقت ایک ایسی حقیقت تھی کہ بندے بندے کو پتا تھا. احسن جمیل گجر صاحب کے جتنے جاننے والے تھے, ہر کسی کو پتا تھا کام کہاں سے ہونا ہے. مطلب ذاتی طور پہ میرے اپنے حلقے کے ایک دو کام تھے جن کے لیے کہا گیا کہ جی انہوں نے ملو اور انہیں بچوں قیمت طے ہوئے گی. اوکے, یعنی کہ کمشنر آپ وٹنس ہیں ایک طرح سے. مطلب میں ڈائریکٹلی تو لیکن مجھے کا کام تھا ان سے پتا چلا. ایک منٹ, آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا سائرہ صاحبہ. میں ذرا اسٹوڈیو میں فروا وحید ہیں ہمارے ساتھ اور فیصل شکیل ہیں. فروا, وہ ہم نے کہانیاں پڑھی ہوئی ہیں بچپن میں, وہ جو رسالے ہوتے تھے نا 5-5 روپے والے, نہیں بلکہ اس سے بھی سستے تھے وہ. آپ کے بچپن میں؟ میرے بچپن میں, میں آپ کے بچپن, میرے والے میں تو مہنگے ہو گئے. اس میں یہ ہوتا تھا کہ کسی جن کی جان کسی طوطے میں ہوتی ہے, تو خان صاحب جو ہیں چیئرمین پی ٹی آئی, وہ خود تو یہیں پہ رہے, کہیں پہ نہیں گئے, لیکن فرا کو نہیں انہوں نے ادھر رہنے دیا. تو اس کا مطلب تو شک بڑا گہرا ہوتا ہے کہ یہ جو سارا کچھ ہو رہا تھا, یہ کیا ہم سمجھیں کہ
तासुर तो यही मिल रहा है कि वो फराह बीबी ही के ज़रिए सब कुछ होता था। देखिए खान साहब करप्ट आदमी नहीं है, उन्होंने एक पैसा भी कभी करप्शन का जो है वो नहीं कमाया। हाँ कहा ज़रूर है कि ले आओ, खुद नहीं किया, ठीक है। इसीलिए उन्होंने फ्रंट मैन और फ्रंट पर्सन रखे हुए थे। अब आपको याद है वो चौबारा वाली ज़मीन, जी खान साहब की बहन जिसमें इन्वॉल्व थी, उनका बुशा बीबी का बेटा जाके वहाँ पर सारे लिखत परत कराता रहा है पटवारियों से, और सारा अपनी निगरानी में पैसे पुसे यहाँ से वहाँ करता रहा। लेकिन उन पर अभी तक कोई आंच नहीं आई उनकी नहीं, तो फैमिली पे। यही बात है ना। देखिए सर, मज़ा तो तब है कि फराह गोगी की अभी जो आप रिपोर्ट डिस्कस कर रहे थे कि जी उसको 420% 3 सालों में फराह गोगी की आमदन में इजाफा हो गया। सही, ठीक है, आपने कंपनीज भी गिनवा दी, SCCP ने जो रिपोर्ट जारी की है उसके जो सारी कंपनीज है। लेकिन मज़ा तब है जब फराह गोगी को पकड़ा जाए, सही, पाकिस्तान लाया जाए, ठीक है, ट्रायल कराया जाए, और सिर्फ फराह गोगी नहीं, उनके साथ साथ जो मुलव्विस है उसके साथ वही सलूक किया जाना चाहिए जो किसी भी एक आम कॉमन सिटीजन ऑफ पाकिस्तान के साथ होता है जब उसकी कोई करप्शन। हाँ तलब तो किया हुआ है ना, लेकिन देखिए हो नहीं ना रहा, तलब किया हुआ है, हो रहा है, बड़ी सहूलत से वो बाहर चले गए थे। देखिए बड़े आराम से, बड़े आराम प्राइवेट से। अच्छा जी, ये बताएं फैसल शकील साहब कि आपका जो रिपोर्टर वाला जो वो होती है ना एक फील हिस कि आपको ये इंतखाबात जो नज़दीक आएंगे आपको इस तरह के इंकशाफात बढ़ते हुए दिखाई देंगे? डायरेक्ट मुझे आप सवाल पूछ रहे हैं, ये 5 साला जो मेला है ये उसका हिस्सा है, ये किसके जहाज में बैठ के गई थी, किसकी मर्जी से मुल्क छोड़ के गई ये थी? पूछने वाली बात है। सायरा अफजल तारड़ साहिबा, वो प्राइवेट जहाज किसका था जिसमें आपकी ये गवर्नमेंट आ चुकी थी जब फराह साहिबा जो है, फराह शहजादी साहिबा, वो पाकिस्तान छोड़ के गई हैं, तो इसकी जिम्मेदारी लेती है आपकी पार्टी, आपकी गवर्नमेंट कि वो चली गई बाहर? लेकिन ये उस वक्त तक तो कोई भी हुकूमत जब तक कोई बंदा उसमें ECL में नहीं होता या स्टॉप लिस्ट में नहीं होता, आप उसको नहीं रोक सकते। ये चीजें जो हो रही थी, और क्योंकि बिल्कुल उस वक्त हमारी हुकूमत आई और ये जो आगे आपने बात की, इनको कुछ चीजों की समझ आ रही थी। आप ये हमेशा देखें कि जब भी इस तरह के मामलात होते हैं ना, ये जो इस तरह के लोग होते हैं उनको पहले वो भाग जाते हैं ताकि कोई विटनेस ना रहे, कोई बात ना रहे। सही। और उसके बाद आपको पता है कि कुछ लोगों को रोका गया। अब ये जो सारी बातें हैं या जो अभी मैं जिनकी बातें सुन रही थी, देखें मैं खुद इस बात से एग्री करती हूँ कि सबसे आसानी है कि आप कहें कि ये चोर है। हर दौर में जब डिक्टेटर भी आए और उन्होंने ये कहा कि जी क्योंकि ये निज़ाम सही नहीं चल रहा था और करप्शन थी और हम आए और उन्होंने टेक ओवर किया। जी। आप जब भी केस बनते हैं, केसेस क्यों नहीं पहुंचते पाया तकमील तक, सजाएं क्यों नहीं होती? क्योंकि जो इस तरह के केसेस होते हैं ना, उनके अंदर जो शवाहिद होते हैं या जो भी लीगल साइड है उनकी वो वीक होती है, और या फिर बार्गेन हो जाता है एट द एंड ऑफ द डे, सही मुकमका हो जाता है और हम कहते हैं कि ये बात खत्म है। ये जरूर पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये जो ड्रामा होता है, आपके इंटरपोल से भी हैं रवाबित, आपके बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं कि जिनके साथ आपका MOU है, साइन हुआ हुआ है कि आप उनको उनके देंगे, लोग वो आपको देंगे। सही। तो अगर तो वाकई हम इसकी तह तक पहुंचना चाहते हैं तो गोगी साहिबा जो है वो कोई एक दफा नहीं, वो तो दुबई उनका आना जाना ऐसे था जैसे हमारा लाहौर से गांव होता है। सही। तो उनको डेफिनेटली पकड़ के लाना चाहिए। और मैं ये समझती हूँ कि जब हम करते हैं ना ये मकाम, तो वो फिर सियासी इंतकाम हो जाता है। ये जो इंटरम सेटअप होता है ना, या जो इस तरह का वक्त होता है, ये आइडियल होता है कि आप हुकूमत ऐसे तमाम लोगों को, हाँ उनका ताल्लुक किसी भी पार्टी से है, सही, अगर हमारी पार्टी से भी कोई लोग मतलूब हैं और जिन पे आपको है, तो आप उनको जरूर जो भी तरीकाकार है वो इनिशिएट करें। खबर आ जाती है कि बड़ा झटका जी, इंटरपोल सो सीरियसनेस इसमें गई है, और यही वजह है कोई एक शख्स भी अगर उसको सजा हो जाए ना, तो ये ड्रामा हमेशा के लिए बंद हो जाए। अच्छी बात है जी, बहुत जरूरी है जी जी। हाँ, कि मतलब आप कभी पकड़ते हैं, कभी छोड़ते हैं, कभी प्रेशर होते हैं, और पाकिस्तान की अब तो सियासत और जो हालात हैं वो हर किसी को उसका पता है। किसी को रिलीफ मिलता है तो कहा जाता है जी ये है,
مجھے ویسے عمران شفقت صاحب ایک اور میں عرض کروں گی. جی جی. جس وقت نواز شریف کے ساتھ یہ ہو رہا تھا جو ابھی کے ساتھ آدھا بھی نہیں ہوا, صحیح. ہر طرف ایک شور تھا, شور یہ وہ, مطلب ہم تاریخیں بھگتتے تھے, ہمیں سننے کو تیار نہیں تھا. صحیح. آج پوری دنیا میں ایک طوفان مچا ہوا ہے. یہ پروٹوکال, یہ جی معافیاں, آدھے گھنٹے میں ضمانت, محفوظ فیصلہ 10 منٹ میں سنایا گیا. کیا اتنی انسانی یادداشت کمزور ہے کہ آپ سب بھول گئے کہ کیا ہوا؟ تو میری گزارش یہ ہے کہ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ میاں صاحب بھی جب سیڑھیوں سے اترے ہوں گے, جب مینار پاکستان اس اسٹیج پہ کھڑے ہوں گے صحیح. اور وہ عوام کا جم غفیر دیکھتے ہوں گے, اور جس عزت کے ساتھ وہ ہے وہ بھی کہتے ہوں گے کہ اللہ تیری قدرت, کبھی یہی ملک ہوتا ہے, یہی لوگ ہوتے ہیں, اور میں بختر بند گاڑی میں جا رہا ہوتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ جو ہے وہ آ گیا, آپ کا بہت شکریہ. آپ کا گلہ جو ہے وہ ٹھیک ہے, لیکن فروہ صاحبہ یہ ایک اگر کام غلط ہوا تھا تو مقابلے میں اس کے کام یہ ٹھیک ہو رہا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ اوور ڈو ہو رہی چیزیں؟ دیکھیں, اگر تو وہ میری اماں کہا کرتے ہیں کہ رائی ہوتی ہے تو رائی کا پہاڑ بھی ہوتا ہے. اگر کرپشن ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ سامنے بھی آئے گی اور آنی بھی چاہیے. ہو سکتا ہے ایگزیجریٹڈ کچھ چیزیں ہو سکتا ہے نہ ہو, ظاہر ہے کہ یہ ود دا پیسج آف ٹائم تو ہو جائے گا, لیکن جو ٹائمنگ ہے وہ بڑی میٹر کرتی ہے. اگین میں اسی بات کو دہراؤں گی کہ مزہ تو تب آئے گا جب ان تمام تر کیسز میں آپ کلپرٹس کو پکڑیں گے, جرم ثابت ہونے پر انہیں سزا ہوگی. کیونکہ دیکھیں عمران شفقت صاحب چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں ان کے بارے میں جگہ جگہ آپ یہ میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں کہ جی وہ تو اب باہر آنے کے نہیں, ان کے اوپر تو بڑا سخت ہاتھ پڑ گیا ہے. لیکن آج میں آپ کو لکھ کے دینے کو تیار ہوں کہ ابھی بہت وقت ہے, ابھی بہت کچھ ہو سکتا ہے, ابھی بہت کچھ ہو سکتا ہے. تو دیکھیں مہرے کبھی بھی نہ ضائع نہیں کیے جاتے, ان کو رکھا جاتا ہے. MQM کو رکھا گیا ہے. بتایا نا آپ کو شرمیلا فاروقی صاحبہ نے کہ وہ کتنے ٹائم پر رہے ہیں گورنمنٹ میں, لیکن وہ ختم نہیں ہوئے, ان کو ختم نہیں کیا گیا. تو بات یہ ہے کہ فرا گوگی ہو گئی, عثمان بزدار صاحب کو بھی میں اس میں کاؤنٹ کرتی ہوں کہ بھولے بہت ہے لیکن کام انہوں نے سارے کیتے ہیں, لیکن وہ نظر نہیں آ رہے. ہاں نظر نہیں آ رہے نا, مطلب وہ سمن بکمن امیون ہوئے ہیں, مطلب کہ لوگ گرفتار ہو رہے ہیں اور تیزی آ رہی ہے گرفتاریوں میں. وہ کسی ایشو کے اوپر, کسی معاملے کے اوپر بھی فرنٹ پہ نہیں, دیکھیں آ جائیں گے, ضرورت پڑے گی تو آ جائیں گے. بہت سارے لوگ اپیرنس ہوتی ہے نا, جو اینڈ میں ایک شخص آتا ہے بڑا امپورٹنٹ, کبھی آپ فلر کے طور پہ بھی تو رکھ لیتے ہیں نا کچھ چیزیں دکھانے کے لیے, کرتے اپنے شو میں کو فلر گیسٹ بلا لیتے ہیں کبھی کبھی اینڈ ٹائم پہ, تو کبھی کبھی ایسی چیزیں بھی ہو جاتی ہیں. لیکن اینی ویز کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, دیکھیں چیز یہ ہے کہ یہ پاکستان ہے. پاکستان میں ہم نے سیاست کے رنگ بدلتے ہوئے دیکھیں, آج کی تاریخ تک ہم بدلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. کل جو جیلوں میں تھے آج ان کا وارم ویلکم ہوا ہے. اٹس آل اباؤٹ ٹائم. لیکن میری دعا ہے کہ جو کیسز کھلے ہیں یا جتنے بھی کرپشن کے کیسز ہیں کسی کے بھی خلاف ہیں, میں اس میں اسپیسیفکلی کسی جماعت کا پارٹی کا نام نہیں لینا چاہ رہی ہوں, ان کے خلاف کارروائیاں ہونی چاہیے. عوام کا پیسہ عوام کی جیب میں واپس ڈالنا چاہیے, اور ایک لاہے عمل طے کرنا چاہیے کہ آپ کی جو آپس کی لڑائی ہے خدا را, اس میں آپ کسی کی مطلب کسی کو ایسا نقصان نہ پہنچائیں کہ کل کو آپ اس جگہ کھڑے ہوں اور پھر آپ کہیں جی ہم مظلوم ہیں. جیسے کہ آج میاں صاحب کہتے ہیں کہ جی مجھے اقامہ پہ نکالا گیا, میں تو میرا تو تھا ہی نہیں, تو ہم پھر اس کو آپ اور میں اس پہ ہی بات کر رہے ہو. تو یہ جو یہ سرکلز ہیں نا, we need to stop it, we really need to stop it. لیکن یہ روکنے کا طریقہ تو یہی ہے نا کہ پھر واقعی اگر کسی نے اس طرح کے, سر روکنے کا طریقہ وہی ہے, نو فرا گوگی کو سزا ہوگی سر, سزا ہوگی یا نہیں ہوگی, ایک عدالت سے ہو جائے گی, دوسری عدالت میں اپیل چلی جائے گی, اور پھر یہ معاملہ جو ہے چلتا رہے گا. دیکھیں اس تمام عمل کو عوام کے امیدوں, امنگوں اور مفادات سے طلاق ہوئی ہے. اس کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے. کوئی گورنر ہاؤس میں بیٹھا ہے یا کوئی کسی کے بارے میں خود باہر ہے اور ان کے بارے میں خبر یہاں پہ ڈسکس ہو رہی ہے ان کی کرپشن کے حوالے سے. اس کا تعلق صرف پاکستان کے اندر جو ایک پاور گیم ہے سیاست کے اندر, اس سے اس کا تعلق ہے. تو اس کو لاجیکل اینڈ تک لے کے جانا ہے یا نہیں جانا. امید کرتے ہیں کہ فرا گوگی صاحبہ سے متعلق جو انکشافات ہوئے وہ کسی نہ کسی عدالت میں ثابت بھی کیے جائیں گے, اور اگر وہ ثابت ہوں گے تو پھر سزا بھی ملے گی ان کو. امید یہی ہے. باقی دیکھیں کہ امید کے اوپر ہم کتنی دیر اور جیتے ہیں. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.